السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ریئل ہارر سٹوریز کی ایپیسوڈ 10 میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کرے آپ لوگ جہاں بھی ہوں بالکل ٹھیک ہوں اور ہمیشہ تندرست و توانا رہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو نیریٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ کی بھی کوئی ہارر ایکسپیرینس یا کوئی ایسی ہارر سٹوری ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے۔ تو چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لیکن ہاں دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن وقت پر مل جائے۔ دوستو، آج کی جو پہلی سٹوری ہے جنہوں نے ہمیں سینڈ کی ہے وہ ایک لڑکی ہے، اور وہ یہ سٹوری بتاتی ہے کہ یہ واقعہ ان کے نانا کے ساتھ پیش آیا، اور یہ واقعہ ان کے نانا کے ساتھ تب پیش آیا جب وہ بالکل جوان ہوا کرتے تھے، اور یہ سٹوری 1970s کی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب ان کے نانا جوان ہوا کرتے تھے تو ان کو ٹریول کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا، اور چونکہ اس وقت میں آمد و رفت کے زیادہ تر وسائل نہیں ہوا کرتے تھے تو زیادہ تر لوگ ٹرین میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو میرے نانا جب صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو وہ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد ٹرین میں سوار ہو کر کسی بھی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھا کرتے تھے کہ آخر یہ ٹرین کہاں کو جا رہی ہے۔ ان کو اتنا شوق تھا سفر کرنے کا کہ وہ دیکھتے بھی نہیں تھے کہ یہ ٹرین کس طرف روان ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک روز میرے نانا فجر کی نماز کے لیے جب صبح وہ اٹھے، انہوں نے فجر کی نماز ادا کی اور معمول کے مطابق سفر کے لیے نکل گئے۔ وہ ٹرین میں سوار ہوئے اور ٹرین چلنا شروع ہو گئی۔ ٹرین تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک اسٹیشن پر رک گئی، اور ہاں، یہ سردیوں کے دن تھے، اور سردیوں کے دنوں میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ صبح کی روشنی کافی دیر سے ہوتی ہے اور کافی دیر تک اندھیرا رہتا ہے، تو ایسا ہی ہوا۔ تو دوستو، جب وہ ٹرین اسٹیشن پر رکی اور تمام مسافر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مطلب جن کا بھی جو اسٹیشن تھا وہ وہاں کو چلے گئے، تو وہ اسٹیشن بالکل ویران ہو گیا۔ کوئی بندہ دور دور تک دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب میرے نانا، جن کے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، لیکن وہ کافی بہادر انسان تھے، انہوں نے گھبرایا نہیں۔ وہ ٹرین سے اترے اور آگے کی طرف بڑھے، اور انہوں نے وہاں پر ایک چارپائی پڑی ہوئی دیکھی۔ وہ اس چارپائی پر جا کر لیٹ گئے اور انہوں نے سوچا کہ جب اگلی کوئی ٹرین آئے گی تو اس میں سوار ہو کر آگے کو چلے جائیں گے۔ خیر، ابھی ان کو لیٹے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا اور سورج نکلنے میں ابھی کافی ٹائم تھا، تو ان کو پیاس لگی۔ انہوں نے سوچا کہ جا کر کہیں سے پانی پی لیتا ہوں۔ تو پہلے تو انہوں نے نل کا تلاش کیا، لیکن ان کو کہیں بھی نل کا نہیں ملا، لیکن پھر کافی ڈھونڈنے کے بعد ان کو ایک نل کا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف گئے اور انہوں نے جیسے ہی نلکے کی طرف دیکھا تو وہاں پر دوستو، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے وہاں پر کیا ہوا۔ وہاں پر کسی مرد کا کٹا ہوا ہاتھ پڑا ہوا تھا۔ وہ اتنا خراب ڈرے کہ انہوں نے پانی بھی نہیں پیا، اور وہ بھاگ کر واپس اپنی چارپائی کی طرف آئے اور آ کر لیٹ گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کافی بہادر انسان تھے، انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور وہاں پر لیٹ کر تھوڑی دیر سو گئے۔ خیر، تھے تو وہ انسان ہی، ڈر تو سب کو ہی لگتا ہے۔ 10 منٹ سونے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کا ڈر تھوڑا کم ہو چکا تھا۔ انہوں نے سگریٹ جلائی، اور وہ جیسے ہی انہوں نے پینی شروع کی تو ان کو محسوس ہوا کہ جیسے ہی وہ سانس لیتے ہیں تو ان کے پیچھے ساتھ ساتھ کوئی سانس لے رہا ہے۔ وہ جیسے جیسے سانس لیتے ان کے پیچھے پیچھے کوئی سانس لیتا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے آیت الکرسی پڑھنی نہیں چھوڑی اور وہ اس کا ورد کرتے رہے۔ خیر، جیسے تیسے انہوں نے اپنی ہمت باندھی رکھی اور صبح ہو گئی۔ سورج کو نکلے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اور اس اسٹیشن پہ کوئی بھی ٹرین ابھی تک آ ہی نہیں رہی تھی، اور نہ ہی کوئی وہاں کے نشیبی لوگ جاگ رہے تھے کہ وہ ان سے کچھ معلومات وغیرہ کریں کہ یہ ٹرین کب آخر آئے گی اور ہم کیسے واپس جا سکتے ہیں۔ خیر، تقریباً 9 بجے کے قریب وہاں سے 2 آدمیوں کا گزر ہوا۔ میرے نانا نے بھاگ کر ان سے بات کی اور ان کو تمام رات کا قصہ سنایا۔ وہ لوگ تو جیسے حیران ہی رہ گئے کہ آخر اس اسٹیشن پر رات کو کوئی سروائیو کیسے کر سکتا ہے۔ یہ اسٹیشن تو حد سے زیادہ پراسرار واقعات کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہاں پر آج تک کوئی بھی رات کو اکیلے نہیں رہ پایا ہے۔ خیر، یہ سب جب انہوں نے سنا تو وہ کافی حد تک ڈر گئے، اور انہوں نے اللہ کا کافی شکر ادا کیا
اور اس کے بعد 11 بجے کی ٹرین میں سوار ہو کر واپس گھر آ گئے۔ اور میرے نانا اس واقعے کے بعد اتنے زیادہ ڈر گئے کہ انہوں نے اس کے بعد کبھی بھی اس طرح سفر نہیں کیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے۔ چلیے اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ میری ایک کزن ہے، ان کی فرینڈ کے ساتھ پیش آیا، اور اس واقعے کے پیش آنے کے بعد اس کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس لڑکی کی نئی شادی ہوئی تھی، کافی خوشحالی سے اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹی بھی عطا کی، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ یہ لوگ کرائے کے گھر میں رہا کرتے تھے اور پھر انہوں نے اپنا گھر خریدا۔ جب یہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ اس لڑکی کی بیٹی، جو کہ ابھی چھوٹی تھی اور 1 سال کی تھی، وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، اور یہ لڑکی جس کا میں واقعہ بتا رہی ہوں، اس کے ساتھ بھی بہت عجیب کام ہونے لگے۔ میں یہاں یہ بتا دوں کہ یہ لڑکی جو تھی یہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اور جہاں اس کی شادی ہوئی تھی وہ بہت ہائی کلاس کے لوگ تھے اور وہ کافی امیر لوگ تھے۔ تو یہ لڑکی جو تھی، اس کو اس گھر میں ایک کالا سایہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ اس سائے کے بارے میں اپنے ہسبینڈ کو بھی بتاتی اور تمام گھر والوں کو اس کے بارے میں بتاتی تھی، لیکن کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ان باتوں پر زیادہ یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ بیچاری ان کو ہر وقت اس بارے میں بتاتی کہ مجھے کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ لوگ اس کی بات پر بالکل یقین نہیں کرتے اور اس کی بات کو رد کر دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جو گھر خریدا تھا وہ ایک بالکل نئی سوسائٹی میں تھا، جو کہ ابھی بالکل ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اور اس گھر کے ارد گرد زیادہ تر گارڈنز وغیرہ ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے۔ شروع میں وہ کالا سایہ صرف اس کو دکھائی دیتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ کالا سایہ اس کے اوپر حاوی ہونا شروع ہو گیا۔ یہ رات کو جب سویا کرتی تھی تو ایک دم نیند سے اٹھ کر چیخنا شروع کر دیتی تھی۔ رات کو اکثر یہ اٹھ کر باہر بالکنی میں جا کر گلی کی طرف مڑ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور اکثر بیٹھے بیٹھے یہ بہت زور سے چلانا بھی شروع کر دیتی تھی، لیکن اس کے گھر والوں کو ان تمام باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب ڈرامہ کر رہی ہے۔ ایک روز جب وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو اس کو دوبارہ سے وہ کالا سایہ دکھائی دیا۔ اس کے گھر میں اس کے علاوہ صرف اس کی ساس اور اس کی ایک نند رہا کرتی تھی، جو کہ ابھی عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب اس کو وہ کالا سایہ دکھائی دیا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا شوہر، جو کہ اس وقت فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد گیا ہوا تھا، وہ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بے ہوش ہے اور اس کی بچی بہت زور سے رو رہی ہے۔ اس نے اس کو جلدی سے پانی ڈال کر ہوش میں لایا اور اس سے سب کچھ پوچھا۔ اس نے سب کچھ بتایا۔ اس کے شوہر کو تھوڑا بہت اس پر یقین آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا اور اس کے بارے میں سب کچھ پوچھا۔ عالم نے ان کو بتایا کہ یہ ایک جن ہے اور یہ آپ کے گھر میں کافی عرصے سے رہتا ہے، اور جب آپ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اس نے ان کو اس جن سے بچاؤ کے لیے کچھ نسخے وغیرہ دیے، کچھ تعویذ وغیرہ دیے۔ انہوں نے وہ پڑھائی وغیرہ کی، لیکن پھر اگر بیچ میں کوئی کوتاہی وغیرہ ہو جاتی تو وہ ان پر دوبارہ حاوی ہو جایا کرتا تھا۔ اسی اثنا میں کبھی وہ پڑھائی میں کوتاہی کرتے تو وہ ان پر دوبارہ حاوی ہو جاتا، اور اسی کے درمیان اس لڑکی کی موت ہو گئی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس لڑکی کو کوئی بیماری تھی اور وہ اس کی وجہ سے فوت ہوئی، لیکن وہ لڑکی بالکل تندرست و توانا تھی، اس کو کوئی بیماری نہ تھی۔ لیکن خیر، موت تو کوئی بہانہ مانگتی ہے۔ ہم نے بھی اس بات کا یقین کر لیا اور اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہی۔ خیر، اس لڑکی کے فوت ہونے کے بعد اس کے ہسبینڈ اور اس کی ساس اور اس کی نند نے اس گھر سے شفٹنگ کر لی اور وہ کسی اور گھر میں جا کر شفٹ ہو گئے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔